ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 170 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، آیت نمبر 171 اور 172۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ان آیات کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بتکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے آج کی آیات کا ترجمہ سنا۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو آخری بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہیں جب ان کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی اسی کی کریں گے جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اور آگے فرمایا گیا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نے کچھ عقل سے کام نہ لیا اور نہ ہی ان کو ہدایت ملی ہو تو پھر بھی ان کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں آج کی جو آیات ہیں ان میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسا چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ جانور جو ہیں وہ چرواہے کی ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے، البتہ انہیں آواز ضرور آتی ہے کہ کچھ پکارا جا رہا ہے، کچھ ان کے لیے کچھ کہا جا رہا ہے، تو اس کے علاوہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کہا گیا۔ تو ان کی مثال ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کے طریقے پر چلیں گے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، تو ان کی مثال بھی ان جانوروں کی جیسی ہے کہ جنہیں چرواہا جتنا پکارے، جو کچھ بھی کہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، سوائے ان کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے، ایک شور کی آواز وہ سنتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اس ہدایت کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اسی طرح یہ اس کو لیتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، بس ان کے کانوں میں آواز پڑتی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ عقل سے کام لینے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی حالت۔ اور پھر فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان کے جیسے مت ہونا۔ تمہارے لیے اللہ پاک نے جو پاکیزہ چیزیں نازل کی ہیں، جو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے بتائی ہیں، وہ کھاؤ پیو اور مزے سے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری مت کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا۔ اور شکر کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی، پھر بھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی کہ شکر کا مفہوم جو ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، کوئی اچھی بات آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں، اور جو کوئی نعمت مل جائے، کسی مصیبت سے نکل پڑیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے، لیکن اصل میں جو شکر ہے وہ اللہ کی بندگی پر چلتے رہنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔
اللہ نے جس سے منع کیا اس سے منع ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کی اطاعت کرو، تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کا نام شکر گزاری ہے۔ اور یہ بات ہمیں اس وقت پتہ چلے گی صحیح معنوں میں کہ جب ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو قسم کھائی تھی اور جو چیلنج دیا تھا اللہ کو کہ میں ان لوگوں تیرے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرہ پائے گا، یہ ہے وہ ناشکری جس سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتا ہے۔ شیطان ہمیں ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو سنتے نہیں ہیں، اللہ کے بتائے ہوئی ہدایت کے پیچھے نہیں چلتے، وہ جانوروں جیسے ہیں اور سوائے صدا پکارنے کے، ہانک پکار کی آواز کے کچھ نہیں سمجھتے۔ تم ویسے نہ ہو جانا، غور سے سننا، اس پہ عمل کرنا، دنیا میں کھاؤ پیو مزے سے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو یہ شکر گزاری جو ہے اللہ کی بندگی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں تب سمجھ میں آئیں گی جب ہم قرآن کو خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہمیں کوئی نہیں بتائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ واو عاطفہ، مثل الذین مرکب اضافی ہے اور کفروا فعل ہے۔ کفروا مادہ کافارا، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ کافرا، مضارع یکفرو، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو، کفرو نصرو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، انہوں نے انکار کیا۔ کمثل الذی ینعق، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے۔ کمثلی مرکب جاری اور کمثل الذی مرکب اضافی ہے، ینعق فعل ہے۔ ینعق مادہ نون عین قاف، باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ نقع، مضارع ینعق، ضربہ یضرب، نقع ینعق۔ ینعق کدھر ہے؟ یضرب کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ ہانکتا ہے۔ بما لا یسمع، وہ کچھ نہیں سنتے۔ بما مرکب جاری، لا نافیہ اور یسمع مضارع کا فعل ہے۔ بما لا یسمع مادہ سین میم عین، باب سامعہ، ماضی کا پہلا صیغہ سامعہ، مضارع یسمع، سامعہ یسمع۔ یسمع یہ دیکھیں مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ سنتا ہے۔ بما بی اور ما مرکب جاری، بما لا یسمع لا نافیہ کے ساتھ، اس میں نفی کا مفہوم آئے گا جسے وہ نہیں سنتا۔ الا دعاء و نداء، مگر سوائے ہانک پکار کے۔ الا اسم استثناء اور دعاء اسم مستثناء۔ اسم مستثناء ہمیشہ منصوب حالت میں آئے گا زبر کے ساتھ۔ دعاء و نداء، واو اس میں عاطفہ اور نداء جو ہے یہ بھی معطوف ہے اور یہ بھی اسم مستثناء ہے، یعنی سوائے پکار اور شور کے یا کسی آواز کے وہ کچھ نہیں سنتے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون یا ایھا الذین آمنوا، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ صم یہ خبر ہے مرفوع حالت میں اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اور محذوف مبتدا کیا ہے؟
ہم سمن وہ بہرے ہیں. آگے بکمن یہ بھی خبر ہے اور امیون یہ بھی خبر ہے. تو یہ تینوں خبریں ایک ساتھ اور ان کا مبتدا معذوف ہم جو ہے وہ غائب ہے. ہم سمن وہ بہرے ہیں، ہم بکمن وہ گونگے ہیں، ہم امیون وہ اندھے ہیں. فہم لا یاقلون اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. فا عطفہ ہم مبتدا لا نافیہ اور یاقلون فعل مضارع ہے. یاقلون مادہ عین قاف لام باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ عقلا مضارع یعقلو ضربہ یضربو عقلا یعقلو. یعقلون کدھر ہے؟ یضربون کے وزن پہ مضارع جمع غائب مذکر. تم سب عقل سے کام لیتے ہو. یا ایھا الذین اے لوگو جو. یا ایھا ندا ہے، الذین منادا ہے. ندا پکار اور منادا جس کو پکارا جائے مفعول. آمنو ایمان لائے ہو یہ فعل ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. آمنو مادہ الف میم نون باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ آمنا مضارع یومنو اسلمہ یسلمو آمنا یومنو اور آمنو کدھر ہے؟ اسلمو کے وزن پہ. وہ سب ایمان لائے فعل مضارع جمع غائب مذکر. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں ہم نے جو تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. کلو کھاؤ یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے. کلو مادہ حمزہ کاف لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ آکالا مضارع یاکلو نصرہ ینصرو آکالا یاکلو. کلو امر ہے اور نصرہ باب میں واحد کے لیے امر ہوگا انصر، جمع کے لیے انصرو، اور اکلا کے لیے واحد کل اور جمع کلو انصرو کے وزن پہ. تم سب کھاؤ. من طیباتی پاکیزہ چیزیں. من طیباتی مرکب جاری ہے. طیباتی جمع مؤنث ہے، اس کا واحد طیبتن، اور طیبتن کی جمع جب حالت جر میں یا حالت نصب میں جائے گی تو یہ زیر کے ساتھ ہی آئے گی. طیباتی. ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیں. ما موصولہ رزقنا فعل اور کم ضمیر جمع حاضر کے لیے. رزقناکم مادہ را زا قاف باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ رزقا مضارع یرزقو نصرہ ینصرو رزقا یرزقو. رزقنا ماضی جمع متکلم نصرنا کے وزن پہ. ہم نے انہیں دیا. کم تم کو یہ ضمیر جمع حاضر کے لیے. وشکرو للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو. واو عاطفہ اور اشکرو فعل امر ہے. للہ یہ مرکب جاری ہے. وا اشکرو للہ مادہ شین کاف را باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ شکرا مضارع یشکرو نصرہ ینصرو شکرا یشکرو. امر واحد کے لیے انصر نصرہ میں اور جمع کے لیے انصرو، اور شکرا کے لیے واحد امر اشکر جمع اشکرو انصرو کے وزن پہ. تم سب اللہ کا شکر ادا کرو. واو عاطفہ اور للہ یہ لی اور اللہ ہی یہ مرکب جاری بنا. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو. ان حرف شرط ہے اور کنتم فعل ہے، ایاہ حصر ہے اور تعبدون فعل. تفصیل دیکھتے ہیں.
ان کنتم ایاہ تعبدون، ان اگر، اور یہ حرف شرط ہے، کنتم فعل ہے، کنتم میں انتم کانا کا اسم ہے، ایاہ تعبدون کانا کی خبر ہے، ایا کلمہ حصر ہے، اور ہو اللہ کے لیے ضمیر منفصلہ مفعول بہ ہے، تعبدون فعل ہے، تعبدون مادہ عین با دال، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، عبدہ مضارع یعبدو، نصرہ ینصرو، عبدہ یعبدو، تعبدون کدھر ہے؟ تنصرون کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب عبادت کرتے ہو۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرف راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔